بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی دستک پلیٹ فارم پر پوچھے جانے والے سوالات اور اس کے جوابات۔ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر سائل نے سوال کیا کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس بچے کی عمر جو ہے 17 ماہ کے قریب ہے، لیکن پیدائش کے بعد چونکہ وقت سے پہلے اس کی پیدائش ہوئی تھی، جو مدت ہے پیدائش کی اس سے قبل اس کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو اس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر کمزوری بہت زیادہ ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے بچہ پریشان بھی ہے، روتا بھی بہت زیادہ ہے، کمزور بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، یہ ایک بڑا اس وقت کامن مسئلہ بن چکا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اور خاص طور پر پاک و ہند کے اندر خصوصی طور پر بچوں کی جو پیدائش کا معاملہ ہے وہ وقت سے پہلے کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو پیدائش ہوتی ہے وہ بھی آپریشن کے ساتھ ہوتی ہے، اور آپریشن بھی جو ہے زبردستی کروائے جاتے ہیں صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے۔ تو خیر، اس معاملے کو تو روکنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر اس طرح پیدائش ہو گئی ہے آپریشن کے ذریعے سے، جلدی جو ہے بچے کی ولادت کا معاملہ ہوا ہے، تو اب بچے کے ساتھ پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ گروتھ جو ہے وہ نہیں کر پاتا ہے جلدی۔ اچھا، ماں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وقت سے پہلے پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے، تو وہ دودھ کا سلسلہ بھی اس طریقے سے نہیں مل پاتا ماں کا، تو اب وہ دوسرے دودھ کی طرف جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے بچے اس وجہ سے انتقال بھی کر جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مرتے نہیں ہیں، یہ ان کا قتل ہوتا ہے، اور اس قتل کی ذمہ داری یہ ان ڈاکٹرز پر ہوگی کہ جو جان بوجھ کر صرف اپنا پیسہ بنانے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ کل بروز قیامت ان سے پوچھا جائے گا، اور ایسے ڈاکٹروں کو، ایسی ڈاکٹرنیوں کو، ایسی خاتون ڈاکٹرنیوں کو، ایسی دائیوں کو میں نے آخری وقت کے اندر بہت بری موت مرتے ہوئے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتی تھی، وہ دائیں کہ جنہوں نے اس طریقے کے معاملات کیے، ناجائز کھایا ہے ان کا، اور وہ ڈاکٹر جنہوں نے ناجائز آپریشن کیے، ان کا بہت برا حال ہوا ہے آخر میں۔ تو دنیا میں بھی وہ عبرت کا نشان بنتے ہیں، بڑی بری حالت ہوتی ہے، اور ان کا یہ خون والا پیسہ ان پر جچتا ہی نہیں ہے، ان کو پچتا ہی نہیں ہے، ان کو بچتا ہی نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں لگ جاتا۔ آ جائیے اب حل کی طرف۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے، اگر آپ احباب کو یاد ہو، تو اس کا ایک حل ارشاد فرمایا تھا، بتایا تھا، تو وہی حل میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہی ہم نے آگے بتانا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کی جائے کہ وہ بچے کے جو وقت سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بکری کا دودھ پلایا جائے۔ ماں کے دودھ کے بعد جو متبادل ہے وہ بکری کا دودھ ہے، جتنا زیادہ پلا سکتے ہیں پلائے۔ اچھا، اس میں یہ بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جس بکری کا آپ دودھ پلا رہے ہیں اس بکری کی خوراک کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے، اگر ہو سکے تو اچھی خوراک اس بکری کو کھلائیں، کیونکہ اس خوراک کا اثر اس بکری کے دودھ پر آئے گا، اور وہی دودھ کا اثر آپ کے بچے پر کو ملنا ہے۔ تو اس جو بکری کا دودھ آپ پلائیں، اور اس بکری کو اچھی خوراک دیں، جتنا اچھی خوراک دیں گے، جتنی اچھی چیزیں اس بکری کو کھلائیں گے، دودھ طاقتور ہوگا، اور وہ طاقتور دودھ جب بچے کو پہنچے گا تو اس کو تقویت دے گا اور اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ پہلا کام کرنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ دودھ پلانا ہے، اور کثرت سے دودھ پلائیں اس کو بکری کا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اسم یا قویو یا متینو، یہ جو ہے اس کی مخصوص تعداد جو ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو 360 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، یا قویو یا متینو، اور تیل کے اوپر دم کر لیں۔ آپ تلی کا تیل لے لیں، ٹھیک ہے نا، یا اولیو آئل لے لیں، اس کے اوپر دم کریں، یعنی کہ جو ہلکا تیل ہو وہ لے لیں اور اس کے اوپر دم کریں۔ یہی یا قویو یا متینو 360 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔
پڑھ کر دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد اس تیل سے اس بچے کی اس وقت مالش کریں کہ جب سورج جو ہے وہ تازہ تازہ نکل رہا ہو، اس وقت میں مالش کریں اس کی۔ اگر گرمیوں کے دنوں کے اندر بچے کی پیدائش کا معاملہ ہوا ہے تو بہت زیادہ کثرت سے مالش کرنے سے اجتناب کریں، ایک آدھ مرتبہ کر لیا، پھر ایک آدھ دن کا 2 دن کا وقفہ دیا، پھر آپ کر لیں۔ اور اگر سردی کے دن ہے تو آپ روزانہ بھی مالش کر سکتے ہیں۔ تو اس تیل سے جس پر یا قویو یا متینو 360 مرتبہ پڑا ہوا ہے، تو وہ دم کر کے اس آئل سے اس بچے کی مالش کریں۔ اگر بچے کو بخار ہو تو پھر مالش نہیں کرنی، یہ بھی خیال رکھیے گا۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس بچے کے وزن کے مطابق گوشت لے لینا ہے۔ وہ چاہے مرغی کا گوشت آپ لے لیں، چاہے بکرے کا لے لیں، چاہے بڑے کا لے لیں، جانور کا، گائے بھینس وغیرہ کا، اور ہڈی کے بغیر لیں۔ یہ گوشت لینے کے بعد جو وزن بچے کا ہے اسی وزن کے مطابق وہ گوشت لے لینا ہے، اور یہ گوشت لینا ہے منگل والے دن یا پھر ہفتے والے دن۔ یہ وزن کرنے کے بعد یہی اسم یا قویو یا متینو 360 مرتبہ پڑھ کر اس گوشت کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس گوشت کو اس بچے کے اوپر جسم سے 7 دفعہ، 11 دفعہ یا 21 دفعہ گھما لینا ہے، اور گھمانے کے بعد اس گوشت کے 3 حصے کر لینے ہیں۔ ایک حصہ اس گوشت کا جانوروں کو دینا ہے، جیسے کتے بلیوں وغیرہ کو آپ دے دیں۔ ایک حصہ چیل کووں کو دینا ہے، پرندوں وغیرہ کو ڈال دینا ہے، اور ایک حصہ اس کا سمندر کے اندر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ بحری، بری اور ہوائی، ان تینوں مخلوق کو یہ صدقہ پہنچانا ہے، اور نیت کرنی ہے کہ یا رب العالمین ہم تیری اس مخلوق کو صدقہ دے رہے ہیں، اس صدقے کی برکت سے اس بچے کو تقویت عطا فرما، قوت عطا فرما، کہ اس کے جسم کے اندر طاقت آئے، اس کے جسم میں گوشت آئے۔ جس طرح ہم نے ان پرندوں کی خوراک کو بڑھانے کے لیے، ان کے جسموں کو بڑھانے کے لیے اس گوشت کا صدقہ دیا ہے، ہمارے اس بچے کے گوشت کے اندر، پوست کے اندر اضافہ ہو، اور وہ صحت مند ہو، اور وہ طاقتور ہو۔ یہ نیت کر کے آپ دیجئے، اور انشاءاللہ منگل یا ہفتے والے دن کو ایک دن مخصوص کر لیں، 3 صدقے یہ دے دیں اگر توفیق ہو، اور اگر 3 نہیں دے سکتے تو ایک ہی دے دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ اس بچے کو کے اندر گروتھ آنا شروع ہو جائے گی، اس کا جسم جو ہے فربا ہونا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ اور جس کی زندگی جتنی لکھی اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ اس دنیا میں اس نے رہنا ہے، اور جس کی حیات نہیں لکھی جتنا عرصہ وہ یہاں پر ہے، اور جب اس کا موت کا وقت قریب آئے گا تو اس کو موت مل جائے گی۔ لیکن اسباب ہیں، طریقے ہیں، اور یہ بزرگوں سے ہمیں ملے ہیں، اس پر عمل کریں گے، اس یقین کے ساتھ عمل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کارساز ہے، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اس میں خیر دینے والا ہے، برکت دینے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے، تو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ آخری بات، اب کچھ ایسے بھی ہمارے ویورز ہوں گے، کچھ ایسے بھی دیکھنے والے ہوں گے بیچارے، وہ گوشت بھی نہیں لے سکتے۔ آج کے دور کے اندر اتنی مہنگائی کا معاملہ ہے کہ گوشت لینے جائیں تو تقریباً 800 850 روپے کلو گوشت ہے، مرغی کا لینے جائیں تو وہ بھی تقریباً 550 600 روپے کلو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہاں سے وہ پورا کر پائیں گے؟ اگر 1 کلو مثال کے طور پر 600 روپے کا ہے، 500 روپے کا بھی اگر 1 کلو ہے، اور اس بچے کا وزن جو ہے اگر 5-7 کلو بھی ہوا تو یہ تقریباً ٹھیک ٹھاک کئی ہزار روپے بن جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ بیچارے گوشت کا صدقہ نہیں دے پائیں گے، تو اب وہ متبادل میں جو اس سے کم چیز ہے، جیسے چاول ہے وہ لے لیجئے، یا باجرہ ہے وہ لے لیجئے، یا گیہوں ہے وہ لے لیجئے، یا بسکٹ ہے آپ کے پاس وہ لے لیجئے۔ وہ بھی نہیں ہے تو آپ بھوسی ٹکڑے آپ جمع کرتے ہیں گھر کے اندر، وہ جمع کرنا شروع کر دیجئے۔ جو روٹیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ آپ جمع کرنا شروع کر دیجئے، اور جب وہ اس وزن کے مطابق ہو جائے تو اس وزن کے مطابق وہ رکھ کر
اسی طرح پڑھائی کر کے اس بچے کے اوپر سے گھمائیے، اور پھر اگر وہ بھوسی ٹکڑے ہیں تو ان کو نرم کر دیں، اور پھر ان کے 3 حصے کر کے اسی طریقے سے آپ ڈال دیں۔ پرندوں کو بھی ڈال دیں، جو جانور ہیں ان کو ڈال دیں۔ شاید جو ہے کتے بلی وغیرہ تو وہ روٹی نہ کھائیں، لیکن بطخیں کھا لیں گی، مرغیاں کھا لیں گی، آپ ان کو ڈال سکتے ہیں۔ پرندوں کو ڈال دیں، وہ کھا لیں گے، مچھلیاں کھا لیں گی وہ روٹی۔ تو اس طریقے سے بھی آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ صدقہ لازمی کریں کہ یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری بیماریاں تو ہم جو چھٹی شریف 6ویں دن ہم جو عقیقہ کرتے ہیں بچے کا، بہت سارے مرض اور امراض تو اس عقیقے کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی کوتاہی نہ کریں، اگر عقیقہ نہیں کیا ہے تو عقیقہ ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بچوں کے لیے یہ عمل تعلیم کیا ہے، جن بچوں کو اس سے اللہ تعالیٰ فائدہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں انہیں بھی عطا کرے، ہمیں بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ خوب ہمارے بچوں کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔